السلام علیکم، میرا نام ہے رابعہ وقاص خان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر وعلیکم صاحب۔ السلام بیٹا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے بیٹا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ ہماری جو گزشتہ پوڈ کاسٹ تھی اس کا موضوع تھا رشتہ ٹوٹنے کی پہلی سیڑھی، کیا بیوی کا انکار ہے؟ اور اس موضوع کے حوالے سے ہمارے پاس لاتعداد سوالات موصول ہوئے، بہت سارے میسیجز آئے جن کے حوالے سے کچھ گفتگو آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ڈاکٹر صاحب جو بہت سارے لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے وہ یہ ہے، کیا شوہر کا بیوی سے خاص تعلق سے انکار کرنا یا بیزاری دکھانا رشتہ ٹوٹنے کی پہلی سیڑھی ہو سکتا ہے؟ رشتہ ٹوٹنے کی سیڑھی نہ بھی ہو لیکن راستہ ادھر جا سکتا ہے۔ دیکھیں فرق کیا ہے، فرق سمجھنا ضروری ہے کہ دونوں کی بایولوجی اور سائیکالوجی میں کیا فرق ہے۔ مرد جو ہے اس کا دماغ جب یہ خاص طور پہ جب اس تعلق کے لیے جاتا ہے تو اس کا دماغ سر سے شفٹ ہو کے اس کے عضو خاص تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ وہیں سے ہی سوچتا ہے، یعنی اس کا ٹوٹل کام صرف یہی ہے کہ میں کسی طرح اس کارہائے کو انجام دے دوں۔ خاتون ایسا نہیں سوچتی۔ خاتون کی بایولوجی اور سائیکالوجی اس کی سینے میں محفوظ ہے، یعنی اس کا جو سینہ ہے وہ ایک فزیکل اٹریکشن بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر جو دل ہے وہ موم ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ چارج ہو، وہاں پر اس کے جذبات ہیں۔ خاتون کو کیا چاہیے؟ خاتون کو چاہیے اچھے الفاظ اور توجہ۔ تو جب مرد اپنی اس کمی کو پوری کر لے اپنے اس تعلق کو قائم کرنے سے پہلے کہ اگر وہ توجہ دے دے اس کے سینے کے اوپر، یعنی اس کی جذبات کے اوپر، اور اس کو توجہ دے دے تو اس کی بہت ساری کمیاں پوری ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں ایک اور بھی جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور سے آج کے حالات کے اندر یہ اسٹیٹسٹکس ثابت کر چکی ہے کہ جسمانی طور کے اوپر بھی مرد زیادہ دباؤ کا شکار ہے، بیماریوں میں بھی مرد جو ہے وہ زیادہ شکار ہے، اور جذباتی طور کے اوپر خاتون تو اظہار کر دیتی ہے لیکن جب مرد اپنے اندر دباتا ہے تو اسٹریس کی وجہ سے جو اس کی اب بیماریاں ہیں وہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر، وہ کیا ہے؟ شوگر، وہ کیا ہے؟ کارڈیک ایشوز۔ اچھا اب یہ سارے ایشوز وہ ہیں جس کی دوائیاں بلڈ تھنر ہے، تو جب وہ بلڈ تھنر لیتا ہے تو آٹومیٹکلی جو اس کا جو یہ جنسی تعلق ہے یہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم کے اوپر اگر ایک خاتون اس کو اپروچ کرتی ہے تو اس کے لیے بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کا جواب انسٹنٹلی دے سکے۔ اچھا اب یہی وجہ ہے کہ اگر اس مرد کو یہ بات سکھائی جائے کہ خاتون جو ہے وہ اپنا موڈ بنانے میں 20 سے 25 منٹ مانگتی ہے، تو اگر وہ توجہ دے دے، وہ گفتگو کر لے، وہ بات چیت کر لے اور وہ اپنے 20-25 منٹ اس کے اوپر لگا لے تو پھر وہ اس مومنٹ تک آ سکتے ہیں کہ جہاں دونوں ایک ساتھ آسودگی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مرد اگر کنٹینیوسلی ریجیکٹ کرتا ہے تو خاتون مرد کے مقابلے میں اتنی جلدی ڈی ٹریک نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خاتون ڈی ٹریک نہیں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، خاتون ڈی ٹریک ہو سکتی ہے، بڑا کلیئر ہے۔ اگر آپ سورہ یوسف کو پڑھیں تو اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جتنے اٹیکس تھے وہ خواتین کی طرف سے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ڈیزائر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اس کی خواہش نہیں ہے، لیکن اس کا رسپانس اتنا انسٹنٹ نہیں ہوتا۔ یعنی خاتون اگر ریجیکٹ ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مرد کی طرح ادھر ادھر فوری نکل جائے گا، لیکن وہ درار ضرور پڑتی ہے، اگر اس کو توجہ نہیں مل رہی ہے ضرور پڑتی ہے، اگر اس کو جسمانی آسودگی بہت دیر تک نہیں ہوتی ہے تو پھر مرد کو چاہیے کہ متبادل ذریعے سے کیسے اس کو آسودگی دے سکتا ہے۔ ہمارے چینل کی جو ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں اس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے مردوں کو کہ آپ کس طرح متبادل طریقے سے اپنی جو خاتون ہے اس کو آسودہ کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیزائر ہے 100% ہے، آپ ہی جتنی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو پھر یہ اتنی مشکلات نہیں ہوتی ہیں، ادروائز اگر آپ مستقل اس کو ریجیکٹ کرتے رہیں گے تو پھر فار شیور اس کے پاس تو آزادی، اس کے پاس کیا آزادی ہے؟ دین نے اس کو آزادی دی ہے۔ بالکل بالکل ایسے دین نے اس کو آزادی دی ہے کہ وہ علیحدگی کی طرف سوچ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی ضروریات جسمانی، ذہنی، معاشی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بیوی کے انکار پر تو اکثر بات ہوتی ہے، اگر کہیں مرد بیٹھے ہوئے آپس میں دوست بیٹھے ہوئے تو وہ یقیناً اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، لیکن شوہر کے انکار کے اوپر عام طور پہ سوسائٹی میں بات نہیں کی جاتی، تو اس حوالے سے بھی آپ ضرور دیکھیں یہ تو اس میں کوئی ابھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہمارا جو ساؤتھ ایسٹ کا معاشرہ ہے، جو ہمارا مڈل ایسٹ کا معاشرہ ہے، یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے، یہ بہرحال مردوں کا نظام ہے، تو اس کے اندر خواتین کو اس طرح اجاگر نہیں کیا جاتا ہے جس طرح مردوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہی فار ایسٹ میں چلے جائیے، یہی آپ یورپ میں چلے جائیے، یہی آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیے، وہاں پہ آپ کو یہ ساری برابری مل جائے گی، وہاں برابر کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ کلچرل ہے کہ یہ ریلیجس نہیں ہے، یہ کلچرل ہے
کہ خاتون جو ہے وہ کلچرلی اس طرح کا جو ہے وہ اس کو اجاگر نہیں کیا جاتا، لیکن ایسا ہی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پہ مردوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ بار بار عورت کو انکار کرتے ہیں ایک خاص تعلق کے لیے تو اس کا عورت پر نفسیاتی اثر ہوتا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ زیادہ تر تو ہمارے ہاں مرد بھی جو ہے وہ ڈینائل میں ہوتا ہے، بیوقوف اور احمق ہوتا ہے، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بس میں کیونکہ شادی کر کے لے آیا ہوں اور میں اس کو پیسے دے رہا ہوں تو یہ کہیں نہیں جائے گی، پتہ وہ آپ اس کو خود مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے، جی ٹھیک ہے، اور آپ اسی ڈینائل کے اندر ہی خوش ہیں کہ جی میں نے ایک قبضہ کیا ہوا ہے، وہ میری کوئی غلام ہے، وہ کوئی میرے نیچے ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ لیکن جس طریقے سے کیسز ہم اپنے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ریلیشن شپ کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ خواتین بھی اپنا جو ہے وہ اختیار جو ان کا دائرہ اختیار ہے وہاں پر وہ بھی اٹیمپٹس کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عام طور پہ خواتین یہ ایک جملہ ہر عورت، تقریباً شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے سنتی ہے کہ اگر تم میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گی تو تم گنہگار ہوگی، وہ بیمار ہے، وہ کسی الجھن کا شکار ہے۔ تو اس معاملے میں جو ہے اخلاقی لحاظ سے کیا اور مذہبی لحاظ سے دونوں کو انکار کا حق ہے؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ فار شور یہ ایک رضامندی کا کام ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے ساری زندگی کے لیے شادی کی ہے، دونوں کی خواہشات ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اپنے پہ نہیں چلتا، ایک دوسرے کے لیے چلتا ہے، یہ بالکل احسان ایسے کا کام ہے نا، ایک دوسرے کے لیے آپ جیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اگر کسی ایک کو کوئی جو ہے وہ دل نہیں چاہ رہا، ایک فزیکل ایک الگ چیز ہے نا، ظاہر ہے ہر خاتون جو ہے وہ بھی ایک مخصوص ایام سے گزر رہی ہے، مرد بھی جو ہے وہ اپنی کسی بھی بیماری کی وجہ سے ایک جو ہے وہ چڑچڑا ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی ایک دوسرے کو پریشر کرے گا تو اس کا مطلب ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے۔ لیکن یہ بات دین کے اندر طے ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنا ہے، ادروائز تو پھر باہر کا راستہ کھلے گا جو کہ تباہی کا راستہ ہوگا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اس خاص تعلق کے موضوع پر عام طور پہ ہسبینڈ اور وائف جو ہیں وہ آپس میں گفتگو نہیں کرتے، تو آپ اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ خاص طور پہ یہ خواتین کی خواہش ہے کہ آپ ضرور مردوں کو کہیں کہ یہ ایک ہیلدی ٹاپک ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک پڑھیں، جتنا اس تعلق کے بارے میں کھلی آیات ہیں، بغیر کسی لکی لپٹی کے براہ راست آیات ہیں۔ اسی طرح آپ احادیث مبارکہ پڑھیں، آپ بخاری شریف پڑھیں، آپ کتاب النکاح پڑھیں، اتنا واضح طور کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر بات کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیتیں اتر ہی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ تو شروع یہ کر رہا ہے کہ پڑھ جان کہ تجھے کس نے پیدا کیا، اور تجھے پیدا کیا ہے اسپرم سے، جمع ہوئے خون سے۔ تو آپ سوچیں، قرآن نہیں شرما رہا، اللہ کے نبی نہیں شرما رہے، احادیث مبارکہ نہیں شرما رہے، ہم اپنی اس شرم کے چکروں کے اندر ہی تو کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ہے، اس سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے اوپر سب چیزیں ڈسکس کرنا ضروری ہے، لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ ڈسکس کریں، کس کو کیا اچھا لگتا ہے یہ ضرور ڈسکس کریں، ایک ساتھ غسل کریں، ایک ساتھ کھیلیں، ایک ساتھ کریٹیوٹی کریں، ایک ساتھ انوویشن لے کے آئیں، اپنی لائف میں اسپارک لے کے آئیں، مزہ چسکا لے کے آئیں، تب آپ کو جو ہے وہ لگے گا کہ آپ ایک دوسرے کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے وہ بن جائیں۔ اس طرح اگر آپ جو ہے وہ رہیں گے تو کمیونیکیشن کرنی چاہیے، انفارچونیٹلی کیونکہ سکھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کو سکھایا، میں نے اپنے بہو اور داماد کو سکھایا، وہ میرے بچے ہیں نا، میں نہیں سکھاؤں گا تو اور کون سکھائے گا؟ اسی طرح میں سارے بچوں کو بیٹھا کے میں کیوں سکھا رہا ہوں؟ میں اسی لیے سکھا رہا ہوں کہ دین آپ کو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہر چیز شیئر ہونی چاہیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ یقیناً ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اگر یہ تعلق میں جو ایک فاصلہ آ جاتا ہے، دوری آ جاتی ہے طویل مدت کے لیے، تو کیا یہ کاؤنسلنگ اور مختلف تھیراپیز کے ذریعے بہتر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر کشش نہیں رکھ پا رہے۔ اور میں ابھی پھر آپ کو بتا دوں، عمر کی کوئی قید نہیں، اگر آپ 90 سال کے بھی ہیں کوئی قید نہیں ہے، شادی کے بعد چاہے خواتین میں بھی اور مرد میں بھی، آپ 90 سال کے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، یہ ڈیزائر موجود ہے، اور اگر آپ اس کو زندہ رکھتے ہیں تو سب سے اچھا کام آپ کی اینٹی ایجنگ ہے۔ اگر آپ کو ینگ رہنا ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کی ہم دیکھیں، ہمیں ینگ رہنے کے لیے ہمارے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں قوت مدافعت اپنی مضبوط کرنی ہے نا، ہمارا میٹابولزم جو ہے وہ فاسٹ ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واک کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، رائٹ؟ کوئی ایکسرسائز وہ واکنگ کی ہو، وہ سوئمنگ کی ہو، آپ کے اس جنسی تعلق سے زیادہ میٹابولزم بہتر نہیں کرتی۔
کوئی ایکسرسائز. بالکل. تو اب وہ لوگ جو واکنگ نہیں کرتے, وہ جو سوئمنگ نہیں کرتے, وہ کم از کم ان کے گھر میں یہ اپرچونیٹی تو موجود ہے نا, تو وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ ٹریڈ مل سے زیادہ بہتر چیز ہے بالکل کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, رائٹ, اور آپ کے لیے جائز ہے, آپ کے لیے حلال ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی لائکنگ بھی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو جب لگتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں, آپ کا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ماہر جنسیات کا, جیسا ہمارا سینٹر ہے یہاں پہ تشریف لائیں, بتائیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے اوپر اٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کے اندر مزہ نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر مزہ لے کے آئیں. یہ ایک دفعہ شادی کرنے کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے. یہ وہ پودا ہے جس کے اندر آپ کو روز گھاس صاف کرنی ہے, کیڑوں سے بچانا ہے, دھوپ پانی کا خیال رکھنا ہے, روز اس کے اندر کھاد ڈالنی ہے. یہ وہ پودا ہے جس کو آپ نے ایک مستقل نشو و نما کے لیے اس کو خوراک دینی ہے, اور یہ وہی خوراک ہے جو اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ جا کے پوچھیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ جا کے پوچھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ مرد اور خواتین جب ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو اکثر وہ اپنے آپ کو اس طرح جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میری ذمہ داریاں بٹ گئی ہیں تو اس وجہ سے میں دور ہوں. تو کیا یہ کہنا صحیح ہے یا یہ طرز صحیح ہے؟ نہیں, یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ خود جان بوجھ کے اس طرح کیوں دور کر دیتے ہیں کہ کیونکہ میرے ہاں ابھی بچہ ہو گیا ہے تو اب مجھے اس کے اوپر زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگانا ہے, تو پھر وہ کیا کرے گا دوسرا؟ یقیناً وہ دوسرے راستے آپ خود سوچ رہے ہیں نا, یہ بیلنس ہے. آپ کی ہر ایک بیوٹی ہے, ماں بنتے ہیں اس کی ایک بیوٹی ہے, رائٹ. میں تو ابھی آبویسلی دادا اور نانا بن گیا ہوں تو اس کی اپنی ایک بیوٹی ہے. تو آپ کے لیے یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ کیونکہ میرا ایک بچہ ہو گیا ہے تو کیونکہ میرے زیادہ ہو گیا ہے تو اس لیے مجھے شوہر کو گھاس نہیں ڈالنی ہے اور مجھے زیادہ جو ہے وہ توجہ دینی ہے. اور خاص طور سے جو خواتین جب بچوں کے بعد اپنا حلیہ بگاڑ لیتی ہیں نا, کہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی ہیں, اپنے وزن پہ توجہ نہیں دیتی ہیں, اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دیتی ہیں, اپنی لکس کے اوپر توجہ نہیں دیتی ہیں اور اپنے آپ کو بالکل ایک نان اٹریکٹیو بنا لیتی ہیں, یہ بہرحال تباہی کا راستہ کھولتا ہے. بالکل. جی ناظرین, یہ تھے آپ کے سوالات جن کے جواب دیے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے, اور ہمارے سینٹر کا مکمل ایڈریس یہاں پر ٹویٹر پر آپ موجود ہے. آپ کے لیے آپ کے کسی قسم کے کوئی ذاتی سوالات ہیں یا کوئی مسائل ہیں, ان کا جواب ہمارے سینٹر میں آپ کے لیے موجود ہے. آئیے, تشریف لائیے, وزٹ کیجیے اور اپنے مسائل کا حل جانیے. ہماری ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کو ضرور چھوڑیے گا, اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب کیجیے, بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے, اور آپ کا آنے والا کوئی ایسا موضوع ہے جس کے متعلق آپ کے پاس سوالات ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.